سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم 10 آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک نوجوان انصاری کھڑے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو۔ موت کو یاد بھی کر رہا ہے اور موت کی تیاری کے اندر لگا ہے۔ ہمارے یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہیں۔ میری مثال دنیا میں ایسے ہے جیسے سب گرمی کے اندر مسافر سفر کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے ٹھہرے اور پھر سے چھوڑ کر آگے چلا۔ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے راستہ چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے۔ راستہ چلتا مسافر صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا جب صبح کر لیا کرو تو شام ہونے کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح ہونے کا انتظار نہ کیا کرو۔ اپنی صحت کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے توشہ لے لو اور اپنی زندگی کے زمانے میں اپنی موت کے لیے توشہ لے لو۔ سے بھائی اس زندگی کی تیاری کرنا اس کا پتہ کچھ نہیں ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ بھائی آدمی سوتے سوتے دنیا سے چلا جاتا ہے، کھاتے کھاتے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے موت کی تیاری سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت موت آ جائے۔ دنیا میں آدمی چیزیں خریدتا ہے، کہتے ہیں بھائی اتنے سال یہ 6 مہینے چلے گی، یہ 1 سال چلے گا، لیکن اپنا کچھ پتہ ہے بھائی؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں دوسرے کے ہاتھ میں رسی ہے جو مرضی کھینچ لے۔ ہمارا دنیا اس کا گھر جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور دوسری دنیا اس کا مال جس کا آخرت میں مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی مال جمع کر رہا ہے جسے بالکل عقل نہیں ہے۔ موت آئے گی، دنیا کی کوئی چیز بھائیوں دوستوں ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ہم سب کو تنہا اور اکیلے قبروں میں جانا ہے، اکیلے قبروں میں جانا۔ آدمی دھوکے میں پڑا ہوا کہتا میں بہت میرے کو ہے تو دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ موت کی تیاری بھائی دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے آخرت کو سامنے رکھنا۔ جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جس زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کبھی موت نہیں آئے گی وہاں پر۔ دنیا عارضی، اس کے سارے حالات عارضی ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ ایک آدمی کو ساری دنیا کا بادشاہ بنا دے، موت کے اوپر اس کی بادشاہ ختم ہو جائے گی۔ ایک بادشاہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکالا جائے، پتہ لگے کہ پوری دنیا کی حکم کے اوپر حکومت کرنے والا آج خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ نہیں ساتھ جاتا۔ بھائی آدمی کا عمل وہ اس کے ساتھ جائے گا، اچھا عمل برا عمل جو یہ کر رہا ہے دنیا میں، یہ اس کی قبر کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے قبر عمل کا صندوق ہے۔ آدمی دنیا میں جو عمل کر رہا ہے اس کی قبر میں محفوظ ہو رہا ہے۔ اور فرماتے تھے سارے دنیا کے انسان سوئے ہوئے ہیں، جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی، کھل جائے گی۔ اس کی تیاری ہے۔ کتنی بڑی زندگی آنے والی ہے، مثالیں دینے کے سمجھائے۔ زمین آسمان کی خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، پھر 1000 سال گزرے ایک پرندہ آئے ایک دانہ لے کر جائے، پھر 1000 سال گزرے ایک پرندہ آئے ایک دانہ لے کر جائے۔ بھائی ممکن ہے یہ دانے ختم ہو جائیں، لیکن آخرت کی زندگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی،
قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کسی کو دنیا میں 100 سال دے دیے جائیں، 2.5 پونے 3 منٹ کی زندگی بنتی ہے، اس کے بعد ہر آنے والا دن 1000 سال کا۔ جہاں آدمی ہمیشہ رہے گا، جہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی، جہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی۔ اس کے بعد دوستو دنیا میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے آ کر بتایا اصل زندگی وہ آخرت کی ہے، دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ اللہ فرما رہے دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے بھائیوں۔ بتایا دیکھو اصل حالات وہ تو موت کے اوپر شروع ہونے والے ہیں۔ بڑے بڑے مسائل آج دنیا میں ہم نے کس کو مسئلہ بنایا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آدمی پھنسا ہوا ہے، روٹی کپڑا اور مکان، اسی کو انسان مسئلہ بنا کر ساری زندگی بیچارے اسی میں گزر رہی ہے۔ تو نبیوں نے بتایا دیکھو موت کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے، قبر کے اندر جانا، وہاں منکر نکیر کے سوالات کا جواب دینا، ابھی کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کی پیشی، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل جائے، پل صراط پر سے آدمی سہولت سے گزر جائے، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل جائے، آدمی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ اب یہ کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ موت کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ فرمایا 300 جگہ کسی کو تلوار سے کاٹا جائے اس سے زیادہ موت کی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک جگہ فرمایا 1000 دفعہ کسی کو تلوار سے کاٹا جائے موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں موت کی تکلیف دنیا اور آخرت کی ساری تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ کسی آدمی کو دیکھ کے اندر زندہ جلا دیا جائے اس سے زیادہ موت کی تکلیف ہے۔ ایک نبی سے پوچھا کہ آپ نے موت کو کیسا پایا؟ فرمایا ایسے جیسے زندہ بکری کی کھال کو اتارا جا رہا، اور دوسری جگہ فرمایا ایسے جیسے زندہ پرندے کو آگ کے اندر بھونا جا رہا ہو، ایسی تکلیف محسوس۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ پھر قبر میں آدمی تنہا جائے گا، دنیا میں تھوڑا سا بجلی چلی جاتی ہے، آدمی گھر میں اکیلا ہوتا ہے، گھبراہٹ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب قبر میں کون ہے بھائیوں ہمارے ساتھ؟ انسان اکیلا جائے گا۔ جیسے اوپر جو پتھر پڑیاں رکھی جاتی ہیں، پھر کہتے بھائی گارا لے کے آؤ، ہاں یہ سوراخ ہے اس کو بھی بند کرو، چھوٹا سا سوراخ اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک ساتھی کو ہم نے کہا یار چلو اللہ کے راستے میں، کہتے ہیں مجھے تو اپنے بستر کے بغیر نیند نہیں آتی، میرا جو تکیہ ہے اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ دیکھو قبر میں کون سا بستر ہے آدمی کے پاس، کون سا تکیہ لگایا جاتا ہے آدمی کو؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے قبرستان میں، پھر علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا اس جنازے کے ولی تھے، آپ علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے؟ فرمایا ہاں، ایک قبر نے مجھ کو آواز دی اور مجھ سے کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز مجھ سے یہ نہیں پوچھتے میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ قبر کہہ رہی ہے، کہا بتاؤ کیا کرتی ہو؟ فرمایا میں ان کے کفن سارے پھاڑ دیتی ہوں اور ان کا خون میں سارا چوس لیتی ہوں اور ان کے جسم کے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، فرمایا دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے لیکن اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا اور یہاں کے زندہ کو بہت جلد موت آ جائے گی۔
پھر فرمایا کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے مکانات، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے باغات لگائے، اور آج سب کچھ چھوڑ کر اکیلے تنہا اور اکیلے قبروں کے اندر پڑے ہوئے۔ اب کسی کو وہ اپنے پاس بلا نہیں سکتے، ان کے لیے دن اور رات وہ سب برابر ہے۔ اس لیے بھائی وہ زندگی ہمارے سامنے ہو، ہم نے مرنا ہے۔ ہم دنیا میں دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر دنیا میں اللہ کو ناراض کیا تو بڑے بڑے بادشاہ روتے ہوئے بھائی اور دوستوں موت کے وقت گئے۔ مستنصر باللہ عراق کا خلیفہ گزرا، موت کے وقت رویا، ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا ماں دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ عبد الملک بن مروان موت کے وقت یہ بھی رویا، وہی نبی صلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے۔ کسی نے پوچھا کیا ہو؟ میں دنیا میں نے حکومت اس لیے حاصل کی کہ میں دنیا میں چین سکون راحت اور مزے کی زندگی گزار سکوں، لیکن میں دنیا میں چین سکون راحت اور مزے کی زندگی نہیں گزار سکا، میں دنیا سے ناکام جا رہا ہوں۔ 3 دفعہ یہ بات ہوائی، لوگوں میرے حال سے عبرت حاصل کرو، میں ناکام جا رہا ہوں۔ لوگوں میرے حال سے عبرت حاصل کرو، میں ناکام جا رہا ہوں۔ اس لیے بھائی وہ زندگی ہمارے سامنے ہو، اور مرنے سے پہلے پہلے دلوں کے اندر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے یقین کو اتارنا ہے۔ آج تو کسی سے بھی پوچھے بھائی آپ کو کون، کہتے ہیں مجھے تو اللہ پالتا ہے۔ چور سے پوچھے بھائی آپ کو کون پالتا ہے، وہ کہتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا مجھے چوری پالتی، وہ کہتا ہے مجھے اللہ پالتے ہیں۔ لیکن قبر میں بھائی دوستوں زبان کے اوپر مہر لگا دی، وہاں بھی آدمی بول سکے، وہ تو جو دنیا میں محنت کر کے یقین حاصل کیا ہوگا اس یقین کے مطابق وہاں جواب دے سکے گا۔ پہلا سوال یقین کا ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے والا کون تھا دنیا میں؟ اب اللہ کا یہ مطالبہ ہے بھائی دوستوں کہ ہر حال کے اندر ہماری نگاہ اللہ کی ذات کی طرف جائے۔ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں ہر آدمی کے اوپر دن رات میں، کسی کے اوپر خوشی کا حال آ رہا ہے، کسی کے اوپر غم کا حال آ رہا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، یہ سب حال اللہ کی طرف سے۔ اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ میرے بندے تم اس حال کے اندر تمہاری نگاہ کس کی طرف جاتی ہے؟ میری طرف جاتی ہے یا میرے غیر کی طرف جاتی ہے؟ تو مرنے سے پہلے پہلے دلوں کے اندر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے یقین کو اتارنا۔ وہ اللہ زبردست طاقت والے ہیں، زبردست قدرت والے ہیں۔ اللہ کا جتنا بھی غیر ہے وہ جس بھی شکل کے اندر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت اپنے سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر مخلوق ہر منزل پہ اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ رب العزت کسی منزل پر کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔ لا الہ الا اللہ، ایک اکیلے اللہ زندگی بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کی زندگی کو بنا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی زندگی کو بگاڑ سکتا ہے۔ اس کا یقین بھائی دلوں میں آ جائے۔ ایک چیونٹی سے لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ایک قطرے سے لے کر بڑے بڑے سمندر، اور ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے پہاڑ، یہ سب اللہ کا غیر ہے۔ اپنی مرضی سے نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ کسی سے کچھ لے سکتے ہیں، نہ کسی کا کچھ بنا سکتے ہیں، اور نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اکیلی ذات اللہ ہی ہے بھائی۔ ساری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کر دیا، بغیر نمونے کے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے۔ زمین کا کوئی نقشہ نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ آسمان کا کوئی نقشہ نہیں تھا، اللہ فرماتے ہیں آسمان کی طرف دیکھو پھر دیکھو،
آپ کو اس آسمان میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، تمہاری نگاہیں لوٹ کر تمہاری طرف واپس آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے پیدا ہونے میں غور کرو، دن اور رات کے آنے میں غور کرو، کون سی ایسی ذات ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم دن کو لمبا کر دیں قیامت تک، کوئی ہے ایسی ذات جو رات کو لے کر آئے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم رات ہی رات کر دیں قیامت تک، کوئی ہے ایسی ذات جو دن کو لے کر آئے؟ تو ہر چیز بھائیو دوستو اللہ کے حکم، اللہ کے ارادے کی محتاج ہے۔ اس ساری کائنات میں اکیلے اللہ کا حکم، اللہ کا ارادہ چل رہا ہے۔ ساری دنیا کے انسان جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ کی ذات چاہے گی وہ ہوگا۔ ایک یہودی آیا، اس نے آ کر عرض کیا یا حضور علیہ السلام سے کہ میں جب چاہتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں میں بیٹھ جاتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں درخت کاٹ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے جب اللہ چاہتے تو پھر تم کھڑے ہو جاتے ہو، تو جب اللہ چاہتے تم بیٹھ جاتے ہو، اور جب اللہ چاہتے ہیں پھر تم درخت کو کاٹتے ہو۔ اور بھی بہت ساری باتیں کی، تو وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی یا فرشتہ بھیجا، مفہوم ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ نے جو اس کو جواب دیے وہ اللہ کے چاہنے سے دیے۔ تو ساری کائنات میں بھائی اللہ کا حکم، اللہ کا ارادہ چل رہا ہے۔ خالق اکیلے اللہ ہیں، ساری کائنات کے خالق، ہر چیز کے مالک بھی اکیلے اللہ ہیں۔ جیسے چیزیں پیدا ہونے میں اللہ کے حکم، اللہ کے ارادے کی محتاج ہیں، ایسے بھائیوں چیزیں نفع اور نقصان دینے کے اندر اللہ کے حکم، اللہ کے ارادے کی محتاج ہیں۔ نفع والی چیزوں سے نفع اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے آ رہا ہے، نقصان والی چیزوں سے نقصان اللہ کے حکم، اللہ کے ارادے سے آ رہا ہے۔ اللہ چاہے تو نفع والی چیزوں سے نقصان کو پیدا فرما دے، اور اللہ چاہے تو نقصان والی چیزوں سے نفع کو پیدا فرما دے۔ اللہ فرماتے سارے ملکوں کا بادشاہ میں اکیلا اللہ ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے ملک دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے ملک چھین لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے عزت دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں اسے ذلیل کر دیتا ہوں۔ ساری کی ساری خیریں وہ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دن سے رات کو پیدا فرما رہے، رات سے دن کو پیدا فرما رہے، زندہ چیز سے مردہ چیز کو پیدا فرما رہے، اور مردہ چیز سے زندہ چیز کو پیدا فرما رہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے کی محتاج ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا یقین بھائیوں دلوں میں اتارنا موت سے پہلے کا وقت ہے۔ اللہ حفیظ ہے، اللہ کے پاس حفاظت کے خزانے ہیں۔ اللہ رب العزت حفاظت کرنے میں دنیا کی کسی شکل اور نقشے کے محتاج نہیں ہے، اپنی قدرت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ رزاق ہیں، اللہ کے پاس رزق کے خزانے ہیں۔ ساری کائنات کی ساری مخلوق کو اللہ اپنی قدرت سے پال رہے ہیں۔ زمین پہ چلنے والے، رینگنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، ان سب کو رزق دینے والی ذات وہ اکیلی اللہ کی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اگر آپ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کریں، بھروسہ کریں، جیسا کہ اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے، پھر اللہ ایسے آپ کو کھلائے جیسے اللہ پرندوں کو کھلاتے ہیں۔ صبح گھروں سے خالی پیٹ نکلتے اور شام کو جب آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا یقین بھائیو دل کے اندر اتارنا ہے، روزانہ اس کی محنت کرنی ہے، اپنے دل کو نشانہ بنا کر، اور زندگی اور اللہ کی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کا جو ذریعہ اور طریقہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا محبوب نہیں بنایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا۔
علماء کرام فرماتے ہیں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے جسم اثر کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے اللہ کو اپنے عرش سے زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ مبارک اعمال جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلے ہیں، بھائیوں وہ عمل اللہ کو کتنے زیادہ محبوب ہوں گے، کتنے محبوب ہوں گے، جس کے ہر موقع کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ سنت کے اندر نور اللہ نے رکھا ہے، ہر سنت کے اندر اللہ نے نور رکھا ہے، اس لیے بھائی ہر موقع کی سنت، اور جو آپ نے صلوات والسلام نے فرمایا وہ بالکل حق اور سچ، اس کا یقین بھی دل میں اتارنا، جیسے لا الہ الا اللہ ایسے محمد رسول اللہ، جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ ایک صحابی آیا گیا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ چل گیا، یعنی پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا جاؤ اس کو شہد کھلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے۔ وہ گئے جا کے کھلایا، پھر آئے، 2-3 دفعہ ایسے ہوا، فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، جاؤ اس کو شہد کھلاؤ۔ شہد کھلایا، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور نورانی طریقوں پر چلیں گے، اللہ دنیا آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر چلے گا، اللہ میں دنیا کے اندر بھی اللہ رحمتوں اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے گا، برکتوں والی زندگی بھائیوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کچھ کھجوریں دی، فرمایا خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ فرماتے میں کھاتا رہا کھلاتا رہا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما لیا آپ نے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ شروع، اس میں وہ کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، اس میں بھی میں کھجوریں کھاتا رہا اور اس میں سے کھلا تھوڑی سی تھیلی، چھوٹی سی تھیلی اور کچھ کھجوریں اس میں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا سے آپ نے بھی پردہ فرمایا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، اس میں سے بھی میں کھجوریں کھا رہا ہوں کھلا رہا ہوں، اور جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اس دن سب مسلمانوں کو ایک غم اور ابو ہریرہ کو 2 غم۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا سب مسلمانوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم اور مجھے ان کی شہادت کا بھی غم، اور اسی دوران میری وہ کھجوروں والی تھیلی کہیں گم ہو گئی۔ خود فرماتے ہیں 1050 من کھجوریں میں نے اس میں سے کھائی اور کھلائی۔ یہ برکت ہے بھائی، تو یہ برکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بھائی دوستوں اعمال والی مبارک زندگی دے کر کے، ملک مال والوں کے حوالے کر کے نہیں گئے۔ اب ساری دنیا کی حکومتیں مل جائیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں برسا سکتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو وہ اعمال دے کر گئے۔ ہاں بارش نہیں ہو رہی، نماز پڑھے سارے نکل کر ہیں، دعا مانگے، اللہ اس نماز دعا کی برکت سے بارش کر دے گا۔ تو اعمال والی مبارک زندگی بھائیوں، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی جس نے، وہ اللہ کی ذمہ داری کے اندر آ گیا۔ جو اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا اسے کوئی تکلیف کوئی پریشان کر سکتا ہے بھائی؟ اس لیے ہم اس کی نیتیں کریں انشاءاللہ۔ خود بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اور عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو بھی فجر کے اندر لے کے جاؤ تاکہ وہ بھی اللہ کی ذمہ داری کے اندر آ جائیں۔ اس لیے بھائی نمازوں کا اہتمام، خود بھی نماز پڑھنی ہے،
اور ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے. کسی مسلمان کو بے نمازی نہیں چھوڑنا. یعنی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، کیسا ہو نہیں سکتا. حضور کے زمانے میں ایسا تھا نہیں. منافقین وہ بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس لیے جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً نماز کے اندر لگتے تھے. سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، بارش تیز ہو رہی ہے، ہوا تیز چل رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اس لیے بھائی دوستو ہم بھی اس کا اہتمام کریں، اس کی نیتیں کریں. انشاءاللہ جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے بھائی. دنیا میں اللہ اس کی رزق کی تنگی کو ختم فرما دیں گے، عذاب قبر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیں گے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دیں گے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. سارے مسئلوں کا حل سے بھائی نمازوں کے اوپر محنت کرنی ہے. ہاں جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنی، جلدی جلدی، بلکہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھنی ہے. نماز میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. ایک آدمی اگر نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، نماز میں 5-7 منٹ کی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو بازار میں یا 24 گھنٹے وہ کیسے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ فرمایا شیطان کا نماز میں سے اس کو اچک لینا ہے. اس لیے بھائی نمازوں کا اہتمام، خود بھی نماز پڑھنی ہے اور کسی مسلمان کو بے نمازی نہیں چھوڑنا. گھروں کے اندر کوئی گھروں کے اندر بے نمازی نہ ہو. مستورات جیسے ہی اذان اور سارے کاموں کو چھوڑیں، نماز کے اندر لگیں. بچوں کو نمازی بنانا، شروع سے اس کی محنت کرنی ہے. اور بھائی دوستوں اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی کو سیکھنا ہے. کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے. علماء کرام مفتی حضرات سے پوچھ کر دنیا میں زندگی گزارنا، اپنی مرضی سے نہیں کہ دیکھا دیکھی چل رہے ہیں، فلانا بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. ایسی ایسی چیزیں بازار میں آ گئی، مارکیٹ میں آ گئی، ایسے ایسے کاروبار جن کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے مفتی حضرات سے پوچھنا، یہ میں کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، شریعت میں یہ جائز بھی ہے یا نہیں. علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے بہتر ہے. علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. اپنے بچوں کو عالم بنانا، حافظ بنانا، بھائی اس کی ہم نیتیں کریں. جو اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھائے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور جو حفظ کروائے گا بھائی، حافظ کے پاس کتنے ٹکٹ ہیں جنت کے؟ ہاں ماشاءاللہ. اور عالم تو ماشاءاللہ اس سے بھی آگے کی بات، کتنے لوگوں کی قیامت کے دن وہ شفاعت کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائیو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا. ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. جو تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہے ویسے جیسا اکیلا کفار کے مقابلے میں چل دیا ہو. اللہ سے محبت کی علامت اللہ کے ذکر سے محبت ہے. خوب اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کثیر کرنا. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب آدمی کلمات کو پڑھتا ہے یہ سیدھے عرش کے اوپر جاتے ہیں.
اور اپنے پڑھنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کلمات باقیات الصالحات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی استغفار کی کثرت، جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ پاک بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک اس کو بارش دے گا، اللہ اس کو باڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مال دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے سے ارشاد فرما رہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کے اوپر عذاب نہیں لائیں گے۔ تو استغفار کی کثرت، آیت کریمہ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 300 دفعہ ہر مسلمان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے استغفار کرنا۔ اور بھائی دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کثرت کے ساتھ 300 دفعہ پڑھیں گے تو یہ کثرت میں شامل ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا پورا درود شریف ہے جو 100 دفعہ پڑھے گا، ہے جو 1 دفعہ پڑھے گا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں اتاریں گے، جو 10 دفعہ پڑھے گا 100 رحمتیں، اور جو روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیں گے۔ تو کثرت سے بھائیوں درود شریف، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا اللہ کا ذکر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا اللہ دن کے سارے اس کے کام بنا دے گا۔ جو ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھیں گے اللہ ہم کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جو روزانہ سورہ حدیث، سورہ واقعہ، سورہ رحمان پڑھے گا جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جائے گا۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، اور بھائیوں مسلمان کا مسلمان ہونے کی وجہ سے اکرام کرنا مسلمان کی بہت بڑی قیمت ہے۔ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے اللہ قیامت لے کر نہیں آئے گا۔ ساری دنیا کے کافر وہ اس مسلمان کی وجہ سے کھا رہے ہیں، اس لیے مسلمان کی بہت بڑی قیمت ہے بھائی۔ حب مسلم، مسلمان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ اور رشتہ دار ہے بھائی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی سے بچنا۔ فرمایا اس قوم جس قوم کے اندر قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں بھی برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اللہ فرماتے اف تک مت کہو، اف تک، اگر اس سے کوئی کم لفظ ہوتا اللہ اس کو بھی بتا دیتا۔ اور بھائی یہ سارے اعمال وہ صرف اور صرف کس کے لیے کرنا، وجہ عمل وہ اللہ کی ذات بن جائے۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات، ورنہ آدمی قیامت کے بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا، لیکن نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کے وہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اور عمل کے آخر میں خوب استغفار کرنا یا اللہ جو عمل جیسے تیری شایان شان تھا ہم سے وہ عمل نہیں ہو سکا، اور اللہ اس عمل کی توفیق آپ ہی نے عطا کی، لا حول ولا قوت۔ اللہ نیکی کے جتنے بھی، خیر کے جتنے بھی دروازے وہ آپ کے چاہنے سے کھلتے ہیں، اور شر کے جتنے دروازے اللہ وہ آپ کے چاہنے سے بند ہوتے ہیں۔ اور بھائی دوستو حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔
نے کتنی محنت کی، کتنا آپ نے غم کھایا امت کا، اتنا آپ کو غم تھا امت کا کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ اتنا غم۔ اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے ایک دفعہ دعا فرما دی کہ اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ بہت خوش ہوئی، تو آپ نے فرمایا بہت خوشی ہوئی میری اس دعا سے، عرض کیا کیوں نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں۔ تو امت کے ساتھ کتنا تعلق کہ کوئی دنیا کا انسان جہنم کے اندر نہ جائے، ساری دنیا کے سارے انسان وہ جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ یہ غم، یہ فکر ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا اور آپ نے یہ غم صحابہ میں منتقل فرمایا، ہر صحابی اسی غم والا، اسی فکر والا کہ دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر صحابی کا یہ غم، ہر صحابی کا یہ فکر۔ تو بھائی دوستو، اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی برکت سے وہ مبارک محنت، ہمارے عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے ہمیں وہ محنت عطا فرمائی جس سے ساری دنیا کے بادشاہوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ کام عطا فرمایا، بھائی یہ کام نہیں، یہ تو انعام ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بھائی امتی ہو کر نبیوں والا کام کرے۔ تو فرماتے تھے 14ویں صدی کے مسلمانوں، قیامت کے دن تم پکارے جاؤ گے، قیامت کے دن پکارے جاؤ گے۔ تو اللہ نے بھائی وہ محنت عطا فرمائی، اللہ نے اس کام کی وجہ سے اس امت کو بہترین کہا ہے، یہ سب سے بعد میں آئی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اللہ نے وہ نبیوں والا کام دیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اس مبارک دین کو لے کر جانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں آج تک جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، ہم نے اس مبارک محنت کو